السلام علیکم ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں رازق علی اور آج اس موضوع کو ہم نے اپنا موضوع بحث بنایا ہے، وہ ہے سارک۔ سارک بیسیکلی ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن ہے، جس کے 8 ممبر کنٹریز ہیں۔ ان ممبر کنٹریز میں افغانستان، پاکستان، مالدیپ، بھوٹان، نیپال، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا شامل ہیں۔ سارک کے اس اہم موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے 3 مہمان گرامی کو بھی مدعو کیا ہے، جن میں شامل ہیں سید محمد ابو الحسن بخاری صاحب۔ اس کے علاوہ ہم نے 2 طالبات کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ اس اہم ایشو کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جا سکے، جن میں شامل ہیں سمن تنویر صاحبہ اور ہانیہ آفتاب صاحبہ۔ تو سب سے پہلے میں خود بتاؤں گا کہ سارک کو کب عمل میں لایا گیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ اس کو عمل میں لایا گیا۔ 1970 میں جنوبی ایشیائی ممالک نے سوچا کہ کیوں نہ اس خطے میں فری ٹریڈ کے کنسیپٹ کو لایا جائے اور ان ممالک میں فری ٹریڈ آئے، اور تاکہ جو ممالک ہیں ان کو کوئی ایکسٹرا چارجز نہ پے کرنے پڑیں آپس میں تجارت کے لیے۔ 1977 میں جو ضیاء الرحمان تھے، جو کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے بنگلہ دیش کے، وہ اپنے دورے پہ نیو دہلی آئے اور انہوں نے اس معاملے کو ڈسکس کیا۔ اسی کے ساتھ 1977 میں ہی کنگ بریندرا، جو کہ نیپال کے اس وقت کے کنگ تھے، انہوں نے بھی پانیوں کو، جو ان ممالک کے پانی تھے، ان کو آپس میں شیئر کرنے کے لیے سوچا 1977 میں۔ اسی کے ساتھ جب 1981 میں ان تمام ممالک کے جو سارک کنٹریز ہیں، وزرائے خارجہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو کہ آپس میں ریجنل کوآپریشن کے لیے کام کرے۔ تو 1985 7 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ، جو کہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ سارک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سارک کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں موجود ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سارک کو اب کون سے تنازعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سارک نے کون کون سے تنازعات کا ماضی میں سامنا کیا ہے۔ جی ابو الحسن۔ بہت شکریہ رازق، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو اس ٹائم سارک کے کانفلکٹس چل رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ آ رہا ہے انڈیا بنگلہ دیش کا کانفلکٹ۔ انڈیا بنگلہ دیش کے کانفلکٹ میں یہ ہے کہ ان کا بارڈر آپس میں مل رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے بارڈر کارڈز نے بنگلہ دیش کے لوگوں کا قتل عام شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق بنگلہ دیش اور انڈیا کی گورنمنٹس کا آپس میں معاملات بہتر نہیں چل رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے کمیشن کیا ہے فرقہ براز گینگز ریور میں، جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان میں آ رہا ہے۔ اس کا زیادہ یہ ہے کہ ڈرائی سیزن جو ہے اس کا وہ زیادہ بنگلہ دیش میں فلو کر رہا ہے اور انڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ ان کا میجر کانفلکٹ ہے۔ انڈیا بنگلہ دیش کے 2 ریزنز ہیں جن کی بیس پر ان کے کانفلکٹس آ رہے ہیں۔ سیکنڈ کانفلکٹ جو سارک میں پایا جاتا ہے وہ ہے لنگوسٹک کانفلکٹ، جو زبانی کانفلکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جب پہلے ایک تھے 1971 کے سیپریشن سے پہلے، تو بنگلہ دیشی چاہتے تھے کہ ان کی بنگلہ لینگویج پروموٹ کی جائے، کیونکہ وہ 56% بولی جاتی تھی۔ اس میں 56% بنگلہ دیشی لینگویج تھی اور 44% اردو لینگویج تھی، جس میں اردو کے ساتھ ساتھ پشتو، سرائکی اور باقی زبانیں بھی بولی جاتی تھیں۔ بنگلہ دیشی چاہتے تھے کہ کیونکہ بنگلہ دیشی زیادہ بولی جاتی ہے تو 100% بنگلہ دیشی بولی جائے۔ تو ایز اے ریزلٹ جب ان کو یہ کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑا، جب ان کی ریجیکٹ ہو گئی زبان، تو انہوں نے کیا کیا، سیپریشن مانگ لی پاکستان سے۔ ایز اے ریزلٹ 1971 کے بعد بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ اور تیسرا کانفلکٹ سارک میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیا اور کشمیر کا ایشو، جو کہ انڈیا کشمیر کا کانفلکٹ چل رہا ہے، ایک طرف سے انڈیا کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ اور یہ شروع تب ہوا جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا انڈیا سے۔ اس ٹائم یہ تھا کہ کشمیر نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنیں گے، لیکن جب پشتون لوگوں نے KPK سے کشمیر پر اٹیک کیا تو اس ٹائم کشمیریوں نے انڈیا سے مدد مانگی، فوج مانگی۔ تو انڈیا نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد ہم لوگ فوج بھیجیں گے۔ اس ٹائم جب کشمیریوں نے لکھ کر دے دیا تو پھر پاکستان کا کانفلکٹ آ گیا کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کا انڈیا کے ساتھ۔ اب کشمیری چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے، لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ کشمیر ہمارے ساتھ ہو۔ یہ 3 میجر کانفلکٹ چل رہے ہیں اس ٹائم سارک کے اندر۔ صحیح۔ تو ناظرین، آپ نے جیسے کہ جانا کہ ابو الحسن نے 3 اہم تنازعات جو کہ سارک کنٹریز نے ابھی تک فیس کیے ہیں ان کا بتایا، جن میں سب سے پہلے بنگلہ دیش اور انڈیا کا بارڈر کا کانفلکٹ تھا۔ اسی طرح سارک کو جو اور لسانی مختلف طرح کے تنازعات، جیسے کہ سارک کنٹریز
میں اس وقت بے پناہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اس وجہ سے لسانی کافی تنازعات چل رہے ہیں سارک کنٹریز میں. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت اہم تنازع جو کہ اس وقت سارک کے ممالک کو سب کو ہی فیس کرنا پڑ رہا ہے صرف 2 ممالک کی وجہ سے, اور وہ ایک ایشو ہے کشمیر ایشو, جس کی وجہ سے اس وقت بدامنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سارک کنٹریز کو. اسی وجہ سے سارک کنٹریز کو اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی کنفلکٹ جو کہ ہے کشمیر کا ایشو, اس کا کوئی بھی حل بھی ابھی تک نہیں ہو رہا. تو ہم اپنی نیکسٹ مہمان سمن تنویر صاحبہ کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کشمیر ایشو اصل میں کیا ہے اور اس کے پس منظر کیا ہے, اور اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں. جی سمن. شکریہ رازق صاحب, آپ نے مجھے مخاطب کی ہے. دیکھیں بات ایسی ہے نا کہ کشمیر اور جنوبی ایشیائی ممالک میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے کشمیر مسئلہ کشمیر بہت عرصے سے چل رہا ہے اور 72 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک اس مسئلے پر کوئی واحد حل نہیں نکل سکا. اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کی بات کو دہرائیں تو جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی, اسلامی حکومت کو جب بر صغیر میں کافی نقصان ہو گیا تھا تو ریاستوں کی تقسیم کی بات آ گئی تھی. تو اسی طرح پاکستان اور بھارت کو بھی تقسیم کیا گیا تھا. تو اس پر یہ بات کی گئی تھی جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں, پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں, اور جو ہندو اکثریتی علاقے تھے وہ بھارت کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن اب بات یہاں پر کشمیر کی ہے تو اس ٹائم پر کشمیر کے راجہ نے کہا تھا کہ ہم ایک آزادانہ ریاست کے طور پر رہنا چاہتے ہیں. معاہدے پر دستخط کیا گیا تھا کہ ہم آزادانہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان چاہتا تھا کہ کشمیر ہماری ریاست کا حصہ بن جائے اور بھارت چاہتا تھا کہ کشمیر ہماری ریاست کا حصہ بن جائے, لیکن جبکہ کشمیر کا راجہ ایسا نہیں چاہتا تھا. اب اس پر ایک بات یہ ہے, تب ہوا یہ تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے پٹھان تھے انہوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا تھا, جبکہ جو کشمیر کا راجہ تھا وہ ہندو تھا. تو اس نے جو ہے نہرو سے مدد مانگی تھی کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے تو ہماری مدد کرے. تو نہرو نے راجہ ہری سنگھ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم آپ کی مدد تب کریں گے جب کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا جائے گا. تو راجہ کافی انڈر پریشر ہو گیا تھا. اس پریشر میں آ کے اس نے جو ہے نہرو کو ہاں کر دی تھی, اور اس ٹائم پر اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کشمیر اب سے جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے. لیکن اس پر کشمیر کے عوام جو تھی وہ بالکل خوش نہیں تھی, کیونکہ 80 سے 85% جو کشمیر کی عوام تھی وہ مسلمان تھی اور وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھارت کے ساتھ شامل ہوں. تو اب بات یہاں پر یہ آتی ہے, اس وجہ سے جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے یہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. سمن تنویر صاحبہ, آپ نے اس کشمیر کا اور کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کا کچھ پس منظر بیان کیا, تو اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک اہم سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو وہ کیا حل ہے؟ دیکھیے رازق, بات یہ ہے نا کہ 72 سال ہو چکے ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ آگے بھی حل ہوگا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو اب بات یہ, میری رائے یہ ہے کہ کشمیر کو جو ہے وہ ایک آزادانہ ریاست کے طور پر رہنا چاہیے, کیونکہ اگر بھارت کے ساتھ کشمیر ہوتا ہے تو وہ ظلم و ستم کی ایک نئی داستان جو ہے وہ برپا ہو جائے گی. بھارت جو ہے کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہی کرتے رہیں گے اور ان کا جبر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اگر پاکستان کے ساتھ وہ آئیں گے تو ہمارے ملک کی اس وقت ایسی بالکل بھی موجودہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک الگ ریاست کو سنبھال سکیں, کیونکہ ہمارے ملک میں کافی کرائسس چل رہے ہیں. ہم بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم دوسری اسٹیٹ کو جو ہے ان کی ذمہ داری اٹھا سکیں اور ان کو سنبھال سکیں. تو میری رائے یہ ہے کہ کشمیر کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہنا چاہیے, اور اس لحاظ سے جو ہے نہ ہی کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے اور نہ ہی بھارت کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے. اور اس ٹائم پر تقریباً کوئی 47% حصہ جو کشمیر کا ہے جو کہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور 33% حصہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اور اس پر ایک اور بات یہ, جو 20% حصہ ہے وہ چین کے ساتھ ہے. اگر ہم دیکھیں تو تینوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں. تو میرے خیال سے کشمیر کو جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ ریاست اپنی خود بنائے اور ایک اپنی آزاد ریاست قائم کرے. شکریہ سمن, آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا. میرے خیال میں جیسا کہ کشمیر میں اس وقت 3 اہم حصے ہیں, ایک ہے لداخ اور لیہ کا حصہ, دوسرا ہے جموں کشمیر اور تیسرا ہے آزاد کشمیر. اس وقت موجودہ صورتحال میں جموں کشمیر اور لداخ اور لیہ کے حصے پہ انڈین قابض ہیں,
اور پاکستانی جو ہیں وہ آزاد کشمیر پہ ان کی حکومت ہے. تو میں سمن تنویر صاحبہ کی بات سے متفق ہوں اور ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرے ایک اہم جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر سلامتی کونسل کو چاہیے کہ وہ کشمیر میں ریفرینڈم کرائے اور کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہی ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. خواہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تقسیم انڈین حکومت کے ساتھ ہو یا انڈیا کے ساتھ ہو تو انڈیا کے ساتھ کر دیں، اور اگر کشمیری چاہتے ہیں کہ ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو تو وہ پاکستان کے ساتھ رہیں. اور اگر تیسری ایک چیز ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک آزاد خود مختار ریاست میں تقسیم کیا جائے اور وہ اپنی ایک ملک کے ان کو حقوق مل جائیں اور ان کو تسلیم کیا جائے ایک ملک کی طرح، تو دنیا کو اس طرف بھی جانا چاہیے. کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے سارک کے ممالک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیونکہ سارک کا سب سے پہلا جو ایک تھا امپورٹنٹ پوائنٹ سارک کا، وہ یہ تھا کہ فری ٹریڈ ہو ایشین جو 8 کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز ان کے بیچ. لیکن اب اس ایشو کی ہی وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں 3 جنگیں ابھی تک چھڑ چکی ہیں، اور سارک کنٹری جو کہ ساؤتھ ایشین جنہیں ہم اردو میں جنوبی ایشیائی ممالک کہتے ہیں، انہی کو ابھی تک امن و امان کی صورتحال میں آ ہی نہیں سکے، اور ابھی تک کافی مسائل ہیں جو صرف ہم لوگ مسئلے کشمیر کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں. اور پاکستان اور انڈیا کا بارڈر اکثر ہی بند ہوتا ہے کیونکہ اس مسئلے کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا. اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی پاکستان اور انڈیا ہر وقت اسی ایشو کو لے کے آپس میں ڈفرینٹ قسم کے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں الفاظ کا ایک دوسرے کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے فارن منسٹر اپنا یہاں پہ بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے فارن منسٹر اپنا بول رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا تو میرے خیال میں سارک کے 2 اہم ممالک پاکستان اور انڈیا میں امن و امان لانا بہت مشکل ہے، اور جو فری ٹریڈ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ بھی مشکل ہے. ابھی ہم چلتے ہیں ہانیہ آفتاب صاحبہ کی جانب جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ سارک کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ رازق صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پہ بات کر سکوں. بیسکلی جو سارک کی جو ممبر کنٹریز ہیں نا وہ بہت زیادہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں آج کل. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ کریپنگ ڈیولپمنٹ. تو جتنی بھی جو سارک کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ سلو ہو رہی ہے، اور مطلب جو جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ ٹریڈ ایڈورس بیلنس، جو ٹریڈ وہ بہت زیادہ انفیوریبل ہے. تجارت مطلب اگر ہم کہیں تو تجارت نہ بہت زیادہ اچھی اور نہ بہت زیادہ بری ہے. ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں اور امپورٹس بہت زیادہ کم ہیں. پھر آتا ہے کہ ہمارے پاس پاورٹی. تو اب ان ممبر اسٹیٹس میں انڈیا جو ہے نا، انڈیا میں سب سے زیادہ غربت پائی جاتی ہے. اب لوگوں کی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی، اور جو پاورٹی لائن سے بھی نا انڈیا نیچے ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ایکسٹریمزم آ جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے جدھر غربت زیادہ ہوگی ادھر ایکسٹریمزم بھی زیادہ ہوگی. اب اگر انڈیا میں لوگوں کی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی تو آف کورس وہ لوگ چاہتے ہوں گے کہ ہم کوئی ایسا کرائم کمٹ کریں، ہم کچھ ایسا کریں کہ ہماری ضروریات پوری ہو سکے. ٹیررزم، تو اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں تو الحمدللہ سر پاکستان نے نا ٹیررزم کو بہت اچھی طرح سے کمبیٹ کر لی. اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس سے پہلے پاکستان میں ایسے بہت زیادہ مطلب حالات اور ایسے بہت انسیڈنٹس ہو چکے، تو الحمدللہ پاکستان نے تھوڑا اوور کم کر لیے. انمپلائمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ممبر اسٹیٹس فیس کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس جابس وغیرہ نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں نا قریباً 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں. تو ان میں سے جو 10 لاکھ لوگ ہیں ان کو تو چلو جابس وغیرہ مل گئی ہے، لیکن جو 10 لوگ ابھی نا وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے. تو ان کو اب چاہیے کہ وہ خود بھی ذرا ایفرٹ کرے، خود ذرا اپنے اقدامات وغیرہ کرے، نہ کہ گھر بیٹھے وہ حکومت سے کہے کہ ہمیں جابس نہیں مل رہی نہیں. تو وہ ایسا کرے گا کہ جو جاب اورینٹڈ سوسائٹی نا اس کو بزنس اورینٹڈ سوسائٹی میں چینج کرے. وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خود اقدامات کریں. اب اگر واٹر ڈسپیوٹ پہ بات کریں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان میں ابھی تک پانی کا مسئلہ ہی چل رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج جو کہ ممبر اسٹیٹس اس کو فیس کر رہے ہیں. تو آخری ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے لیڈرشپ ویکنگ. تو اب ہر کنٹری چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا لیڈر ہو، تو ایک ڈائنامک لیڈر ہو جو ہماری مطلب چیزوں کو، ہماری باتوں کو، اور ایسے بہت سے ضروریات معاملات ہیں جو ان کو سن سکے. اگر ہم دیکھیں تو جیسا ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکہ کا، تو وہ ان کے لیے تو بہت اچھا لیڈر ہے، مطلب ان کے اقدامات، ان کی ضروریات سب کچھ وہ پورا کرے. اگر دیکھا جائے چلو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارے
مطلب مسائل وغیرہ بہت زیادہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں سوچتے، لیکن وہ اپنی کنٹریز کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں. تو اس وجہ سے چاہیے کہ مطلب ان ممبر اسٹیٹس جو جتنی بھی چیلنجز فیس کر رہے ہیں تو ان کو مطلب چاہیے کہ وہ تھوڑا بھی ان پہ غور کریں، اور تھوڑا چاہیے کہ ہمارے پاس لیڈر بھی اچھا ہو تاکہ لوگوں کو زیادہ نقصان نہ ہو. اس وجہ سے یہ ہمارے پاس سارے چیلنجز ہیں جو کہ ممبر اسٹیٹس فیس کر رہے ہیں. تو رازق یہ میں نے اس موضوع پہ بات. سب سے پہلے سولوشن یہ ہے کہ سارک کے تمام ممبرس کو ایک ہی بیس پر آنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ سارے ممبرس کو اپنے جو ان کو چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں وہ ایک مائنڈ میں رکھ کے لے کر آئیں، اور ان کے سولوشنز بھی مائنڈ میں رکھ کے لے کے آئیں تاکہ وہ ساری کنٹریز بیٹھ کر ڈسکس کر سکیں اور ان کو کوئی فائنلائز کیا جا سکے. سارک کی سمٹ ہونی تھی اسلام آباد 2016 میں، جو کہ انڈیا نے اپوز کیا انڈیا اور پاکستان کی کانفلکٹ کی وجہ سے. تب سے لے کر 2016 سے لے کر ابھی 2022 میں پاکستان میں سارک کی سمٹ ہونی تھی جو کہ نہیں ہو پائی. وہ اس لیے کہ انڈیا اور پاکستان کا کانفلکٹ چل رہا ہے. انڈیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں اور ہم لوگ ان حالات میں پاکستان میں نہیں آ سکتے، ان کو خطرہ ہے. تو اس لیے ساری کنٹریز سارے مل بیٹھ کر کوئی ایک فیصلہ کریں جو انڈیا اور پاکستان کے جو کانفلکٹ ہے وہ بھی ختم کیا جا سکے اور باقی کانفلکٹ کو بھی ریزالو کیا جا سکے. شکریہ ابوالحسن. جیسے کہ ابوالحسن نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے سارک کے مسائل کا ایک اہم حل یہ ہے کہ تمام ممالک کسی ایک ملک میں سارک سمٹ منعقد کریں، جو کہ 2016 میں منعقد ہونا تھا لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا. ابھی 2022 میں بھی اسلام آباد میں منعقد ہونا تھا لیکن نہیں ہو سکا کیونکہ کچھ دہشت گردی کے مسائل کو کچھ کنٹریز نے اس وجہ سے انکار کیا آنے سے، اور اس طرح سے کچھ اور چیلنجز درپیش تھے جن کی وجہ سے وہ سمٹ نہیں ہو سکا. تو میں بالکل ان کی بات سے ایگری کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ سارک کے تمام ممالک 8 کے 8 ممالک کو چاہیے کہ کسی ایک ملک میں بے شک کوئی اور جگہ رکھ لیں، کسی اور ملک میں رکھ لیں ہم، لیکن انہی ممالک میں کسی ایک جگہ کو سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کریں اور اس جگہ پہ اپنا سمٹ مطلب رکھیں اور اپنے ان تمام مسائل کو اس میں زیر بحث بنائیں اور اس کو ایک نیوٹرل اور ایک پازیٹیو حل نکالیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. ابھی ہم ہانیہ صاحبہ کی طرف جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس کا حل نکل سکتا ہے، یہ جو سارک کے ابھی چیلنجز یا مسائل آپ نے ابھی بتائے تھے. جی ہانیہ. جی رازق، ابھی جب میں نے آپ کو سارے چیلنجز بتائے تھے نا، تو اس کا ایک یہی حل نکل سکتا ہے کہ جتنے بھی سارک کے جو ممبر اسٹیٹس ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بارڈر ڈسپیوٹس کو ختم کریں اور فری ٹریڈ کو وہ زیادہ پروموٹ کریں، بجائے کہ وہ اور کنٹریز سے اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس وغیرہ کریں، اور کنٹریز سے وہ ٹریڈ وغیرہ کریں. ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں ہی تجارت کریں. تو یہ ایک میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ان کی چیلنجز اوور کم اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. جی شکریہ ہانیہ. بالکل بارڈر ڈسپیوٹس، فری ٹریڈ جو سارک کا سب سے پہلے 1970 میں جو سب سے پہلے سارک کو قائم کرنے کے لیے ایک اہم چیز سوچی گئی تھی، اس میں سب سے پہلے شامل تھی فری ٹریڈ، اور اس کے حوالے سے 2006 میں اس پہ رولز بھی بنے فری ٹریڈ کے لیے. ساؤتھ ایشین جو جنوبی ایشیائی ممالک جو ہیں ان کے لیے، تو انہوں نے بہت اہم ایک نقطہ بولا ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں جب ان ممالک میں تجارت عام ہوگی آپس میں. اسی طرح سے یہ لوگ کم پیسوں پہ ہی وہ چیز جو دوسرے ممالک سے زیادہ پیسوں پہ امپورٹ کرتے ہیں آپس میں کر سکتے ہیں. اس طرح سے ان میں آپس میں ربط بنیں گے اور آپس میں اچھے تعلقات ہوں گے. تو اب ہم چلتے ہیں سمن تنویر صاحبہ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. جی سمن. دیکھیے رازق صاحب، جس طرح کے سارک ممالک کے درمیان جو بھی تنازعات چل رہے ہیں، تو میرے خیال سے ایک اہم جو میرے خیال سے حل ہے وہ یہ ہے کہ کھیل کو ایک اہم ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ کھیل سے جو ہے کھیلنے سے تمام ان ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ آپس میں بہتر ہو سکتے ہیں. ایک ملک کے کھلاڑی جو ہے دوسرے ملک میں جائیں گے، اگر کھیلیں گے تو ان میں جو آپس کی تنازعات ہیں وہ بھی ختم ہو سکیں گے اور ایک اچھا جو ہے اس ملکوں پر ایک اچھا اثر پڑ سکتا ہے اس سے، اور جتنے بھی چیلنجز ہیں میرے خیال سے وہ اوور کم کیے جا سکتے ہیں. شکریہ سمن صاحبہ. بالکل سمن نے درست فرمایا ہے. کھیلوں سے ہم لوگ ملکوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جب ایک ملک کے کھلاڑی کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ وہاں کے سفیر ہوتے ہیں اور اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے ملک جو کہ ان کی میزبانی کر رہا ہوتا ہے وہ جس طرح سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ جو سفیر جو کھلاڑی یہاں سے گئے ہوتے ہیں تو وہ وہی چیزیں لے کے پاکستان یا اپنے ملک میں واپس آتے ہیں اور وہاں کی ایک پازیٹیو امیج اپنے ملک کے شہریوں کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اس طرح سے بالکل درست فرمایا ہے. کھیلوں کو، میدانوں کو
साउथ एशियन कंट्रीज़ ने आबाद करना पड़ेगा, अपने खिलाड़ियों को एक पेज पे लेके आना पड़ेगा और साउथ एशियन गेम्स जैसे कि होती हैं इसी तरह के मज़ीद खेलों के मुकाबले जिनमें क्रिकेट साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, इसी तरह क्रिकेट के मुकाबलों को फ़रोग़ देना पड़ेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडिया में क्रिकेट खेलने जाना चाहिए, इंडियन खिलाड़ियों को चाहिए कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आए। इस तरह से बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें हल की जा सकती हैं खेलों के ज़रिए से। जी, तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आज इख्तिताम करेंगे। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी कीमती वक्त से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। तो राज़िक अली के साथ प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।